السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر بریلوی لوگ ایک کلپ شیئر کر رہے ہیں جس میں مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کا بیان ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے اور دیکھیے کہ مولانا صاحب کے اس بیان کا اسرار قادری کیا مطلب نکال رہے ہیں۔ دھیان سے دیکھیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بریلویت پر شرک کا فتویٰ دیا ہو، ایسا فتویٰ میری نظر میں تو کہیں نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے ان کو کافر کہہ دیا ہو، مشرک کہہ دیا ہو۔ تو یہ روش ان والی ہمارے طبقے میں کب سے آ گئی کہ ہم مشرک کے اور کفر کے اور شرک کے فتووں کی مشین چلا کے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، جس مسئلے پر بریلوی علماء کو مد نظر رکھ کے یہ شرک کے فتوے کی بات کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد اور قبر پہ سجدہ اور غیر اللہ کو خدا ماننا اور فلاں، میں نے تو بریلوی علماء میں چیز نہیں دیکھی۔ بریلوی علماء کے معاملہ یہ نہیں ہے۔ قبر پہ سجدہ، اس کے لیے تو گولڑا شریف سے لے کر مولانا احمد رضا خان صاحب تک باقاعدہ منع موجود ہے۔ ان کے علماء باقاعدہ اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ لوگ شرک کرتے ہوں، شرک میں مبتلا ہوں۔ بھائی شرک میں مبتلا دو بندیوں، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، آپ کسی اور کی بات کرتے ہیں۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے۔ آج تک اہل سنت و جماعت کے افراد پر دیوبندیوں کے مفتی اور خاص کر کے لونڈے ٹائپ کے جو مفتی ہیں، وہ دھڑلے سے اہل سنت و جماعت یعنی سنیوں کو وہ لوگ مشرک کہتے تھے۔ بریلوی مناظر عبدالواحد قریشی جو مفتی ہیں، پاکستان کے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ بریلوی کیا مشرک ہے تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ نہیں، بریلوی تو مشرک نہیں ہے۔ یعنی ان کے بڑے یہ مانتے ہیں کہ بریلوی مشرک نہیں ہے، لیکن جھٹبیا جو مفتی ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے بات سمجھنی چاہیے کہ علماء دیوبند نے پوری بریلویت پر شرک کا فتویٰ نہیں دیا۔ بریلوی علماء میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے عقیدے میں شرک نظر نہیں آتا اور وہ اس طرح کے کاموں سے دور ہیں، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی سچ ہے کہ بریلویت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شرک کے کام کرتے ہیں۔ کوئی غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، کوئی ولیوں کے نام پر دعا کرتا ہے اور کوئی مزار پر سجدے تک کر لیتا ہے۔ اہل دیوبند کا اصول یہ ہے کہ ہم کسی پورے مسلک یا فرقے کو کافر یا مشرک نہیں کہتے، ہم بس یہ بتاتے ہیں کہ شرک کیا ہے اور کون سا عمل شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اب جو بھی وہ عمل کرے گا، چاہے وہ بریلوی ہو، اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کرے گا تو وہ مشرک ہی کہلائے گا اور مشرک ہی مانا جائے گا۔ تو مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بریلوی علماء کے لکھے ہوئے لفظوں میں شرک نہیں دیکھا، لیکن ان کے عوام اور ان کے کچھ علماء، ان کے اعمال الگ چیز ہیں اور انہی اعمال میں شرک کھلے طور پر نظر آتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں شرک کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہ اختیار دینا جو صرف اللہ کا ہے، جیسے رزق دینا، اولاد دینا، مشکل حل کرنا، دعا قبول کرنا، یہ سب صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کے سوا انہیں نہ بلاؤ جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ یہ دیکھو دعا کس سے مانگی جا رہی ہے۔ حضور آج آپ کے عرس مبارک کی آخری رسم، یہ جو 17 روزہ عرس ہے، حضور آج اس کا اختتام ہوا ہے۔ کسی سے کوئی بے غلطی ہوئی اس کو معاف فرمائیے۔ آئندہ سال پھر 758واں عرس بڑی شان و شوکت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تمام کے اوپر نگاہ کرم فرمائیے، حضور بیڑا پار فرما دیجیے۔ تمام زائرین یا آپ کے غلام بڑی دور دور سے اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ کر آپ کے در دولت پر حاضر ہیں، حضور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ان کی رزق روزی میں برکتیں عطا فرمائیے، بالخصوص ہمارے حضرت کی مولا عمر میں درازی عطا فرمائیے، صحت کے ساتھ زندگی تندرستی عطا فرمائیے۔ کیا صحت، برکت اور عمر میں برکت صابر پاک عطا کریں گے؟ جو دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے وہ ایک ولی سے کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا خیر، تیرا دیار ہے دار السلام یا خیر، آمین، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خیر، آمین۔ یا حضور مولا غریب نواز، یہ تمام غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ آپ کے نام لیوا، آپ کے چاہنے والے ہیں حضور، آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کی عزت و خدمت کرتے ہیں، ان کی حاضری قبول فرمائیے۔ یہ جو بھی التجائیں لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کی تمام التجاؤں کو پورا فرمائیے۔ غریب نواز ان کی تقدیروں کو سنوار دیجیے۔ حج بیت اللہ، روضہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف عطا فرمائیے۔
کیا خواجہ غریب نواز لوگوں کی مرادیں پوری کریں گے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ دے سکتے ہیں، وہ پورا کر سکتے ہیں، تو یہ کھلا شرک ہے۔ یہ فقیر شفیق دائے جیلانی محمود آپ کے ان غلاموں کا وکیل بن کر آپ کی چوکھٹ کو آواز دے رہا ہے، آپ کے کرم کو آواز دے رہا ہے۔ میرے سرکار اشرف نواز تو آئے، عطا کر دو ان غلاموں کو، جو مانگتے ہیں وہ دے دو، جو نہیں مانگتے اس کے سوا دے دو۔ کرم فرما دو میرے اشرف، میرے آقا اپنے نور العین کی اولادوں کی لاج رکھ لو، ہم سب کو صحت عطا فرما دو، نگاہ کرم فرما دو۔ یہ شرک نہیں ہے؟ بتاؤ دعا کس سے مانگی جا رہی ہے یہاں پر؟ اللہ سے مانگی جا رہی ہے یا کسی ولی سے مانگی جا رہی ہے؟ اب بتاؤ، یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، یہ لوگ دعا اللہ سے نہیں اولیاء سے مانگ رہے ہیں، تو اب آپ خود بتائیں اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور سب سے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ آج بریلوی علماء ان لوگوں کے خلاف کھلے عام بیان کیوں نہیں دیتے؟ جب یہ سب کچھ ان کے مذاہب اور مزارات پر ہو رہا ہے، جب لوگ ولیوں سے خیر اور برکت مانگ رہے ہیں، تو ان کے علماء وہاں خاموش کیوں رہتے ہیں؟ کیا ان کے لیے یہ شرک نہیں ہے؟ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ لوگ سیدھے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء سے مانگ رہے ہیں؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی بریلوی علماء خود ان مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ نہ منع کرتے ہیں نہ روکتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کر انہی کے ساتھ دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب بتاؤ اگر یہ شرک نہیں تو پھر کیا ہے؟ دیوبندی علماء نے کبھی بھی کسی اسپیسیفک بریلوی کو مشرک نہیں کہا، لیکن ان اعمال کو جن میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے شرک کا اعمال کہا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو وہ شرک میں گرتا ہے، چاہے وہ بریلی ہو یا کوئی اور۔ مولانا عبد الواحد قریشی نے بریلوی علماء کے لفظوں کی بات کی، مگر بریلوی عوام اور بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ ویڈیو سب کچھ کہہ رہی ہے۔ قرآن اور سنت دونوں کی روشنی میں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ بھائیوں، لوگوں کے بیانات سے نہیں، قرآن اور سنت سے اپنا عقیدہ دیکھو۔ مدد صرف اللہ سے مانگو، دعا صرف اللہ سے کرو، اور رجا اور خوف صرف اللہ سے رکھو۔ یہی دیوبند کا پیغام ہے اور یہی قرآن کا حکم۔